वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो डियर व्यूवर्स, हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक लेक के नज़दीक एक घर दिखाई देता है जिसमें एक मैरिड कपल रह रहा होता है। इस वक्त आधी रात गुजर चुकी होती है। तब एक लेडी अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन इसका हस्बैंड बाहर ड्रिंक कर रहा होता है। इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। वो एक पेंटिंग को काफी देर से बड़े गौर से देख रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और शीशे में अपना सर मारता है, जिससे इसे काफी ज्यादा चोट लगती है। जब इसकी वाइफ को ये आवाजें सुनाई देती है तब वो जाग जाती है और उसे देखने नीचे आ जाती है। इसका हस्बैंड बहुत अजीब कंडीशन में होता है और उसे भी एक आयरन स्टिक से मार डालता है। फिर काफी साल गुजर चुके होते हैं और फिर एक बार हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई देती है। ये फैमिली काफी हैप्पी होती है। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ जो कि अपनी लाइफ बहुत खुशी खुशी स्पेंड कर रहे होते दिखाए जाते हैं, जिसमें लड़के का नाम एडम और लड़की का नाम लीजा होता है। बेसिकली एडम एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर है। अभी कुछ अर्सा पहले ही एक यूनिवर्सिटी से इसे बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर होती है, जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है और साथ में वो लोग इसे रहने के लिए खूबसूरत सा घर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो लोग सिटी से टाउन इस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीजा प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस बात को लेकर इन दोनों के दरमियान काफी डिस्कशन होती रहती है कि वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। अगर तो बेबी बॉय है तो उसका नाम एडम जूनियर रखा जाएगा, और अगर बेबी गर्ल है तो इसका नाम लीजा जूनियर। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मजीद इस घर की वजह से इनका घर बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़ा होता है और वो लोग अपनी ही बेबी के लिए इसका रूम भी चूज कर लेते हैं। और इसी दिन लीजा की बहन बेकी ने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा होता है और इसमें एक मिस्ट्रेस बॉक्स होता है। एडम इस बॉक्स को ओपन करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इससे नहीं खुलता, जिससे इन्हें लगता है कि शायद बेकी ने इनके साथ कोई मजाक किया हो। वो फिर भी इस बॉक्स को रख लेते हैं और अगले दिन एडम अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो लीजा को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपना ख्याल रखेगी और वो वेट भी नहीं उठाएगी, खास तौर पर बेबी क्रिब, क्योंकि अभी तक उन्होंने बेबी के रूम की सेटिंग नहीं की होती। और ये भी कहता है कि हम दोनों मिलकर इसे सेट कर लेंगे। लेकिन जब एडम चला जाता है तब लीजा खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लेती है। वो बेबी रूम की काफी सेटिंग कर लेती है, इवन के बेबी क्रिब को भी, क्योंकि इसे नहीं लग रहा होता कि वो क्रिब इतना हैवी है। फिर इसका जहन इस बॉक्स की तरफ जाता है जो एडम इससे ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पर एक अजीब चीज ये होती है कि लीजा से वो बॉक्स इजीली खुल जाता है और जब वो इसे ओपन करती है तो वो अंदर से बिल्कुल खाली होता है। फिर वो इस बॉक्स को रख देती है और वॉक पर चली जाती है। तभी से एक औरत नजर आती है जो रो रही होती है और इसकी बॉडी पर काफी ब्लड भी लगा होता है। वो बार बार एक ही लफ्ज बोल रही थी कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। इसकी ये हालत देखकर लीजा इसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो लीजा को देखकर अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देती है। वो इसे कहती है कि ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो इसे ले जाएगा और लोग भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे। और ये भी कहती है कि तुम अपने बच्चे को बचा नहीं सकोगी। ये बातें सुनकर लीजा काफी डर जाती है और वो वापस घर आ जाती है। फिर वो एडम को कॉल करती है और सारे इंसिडेंट का इसे बताती है। लेकिन इस दिन से लीजा के साथ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। इसे बेबी रूम से किसी के बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। फिर हालात को समझने के लिए वो ऊपर जाकर देखती है तो वो चीज देखती है, उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि बेबी क्रिब में एक बच्ची लेटी हुई है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोई ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकत होती है। फिर वो जैसे इस बच्ची को गोद में उठाती है तो इसका चेहरा अचानक से बदल जाता है। उसके बाद लीजा अपनी होश खो बैठती है। जब शाम को एडम घर वापस आता है तो वो देखता है कि लीजा काफी जख्मी हुई है और उसका खून भी निकल चुका होता है। वो इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर लीजा तो बच जाती है, लेकिन इसका मिसकैरेज हो जाता है। और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात ये होती है जब डॉक्टर इसे बैड न्यूज सुनाते हैं कि लीजा अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी और शायद इसका मिसकैरेज भी कोई हैवी चीज उठाने से हुआ है, जिससे एडम को ये लगता है कि शायद ये बेबी क्रिब की वजह से हुआ है। इसने लीजा को मना भी किया था, लेकिन इसने इसकी बात नहीं मानी। ये बात सुनकर लीजा की बहन विकी भी इनके घर आ जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन लीजा के साथ ही रहेगी ताकि लीजा जल्दी से अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाए। इस वाक़ये के बाद एडम कई मर्तबा लीजा से ये पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ और उस दिन इसने ऐसा क्या किया था। इसने वाकई ही कोई हैवी चीज उठाई थी, जिसके जवाब में लीजा इसे सच बता देती है। वो जंगल वाला इंसिडेंट, वो स्ट्रेंज वुमन, फिर बेबी के रूम से बच्चे के रोने की आवाजें
اور وہاں پر اس کی چھوٹی بچی کا ملنا، اور جیسے ہی اس بچی کو گود میں اٹھایا اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا کیونکہ تب وہ اپنی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ یہاں پر ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا، اور ساتھ میں ایڈم کو وہ مسٹرس باکس بھی مل جاتا ہے جو اب ایزیلی اوپن ہو رہا تھا۔ تب ایڈم لیزا کو بتاتا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ اس باکس کو تو میں نے اس دن کھول لیا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر وہ بیکی سے پوچھتے ہیں کہ اس نے انہیں یہ باکس کیوں دیا جو پہلے تو نہیں کھل رہا تھا اور اب کھل چکا ہے جب وہ خالی بھی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے آئٹمز کی سیل سے خریدا تھا اور میں نے اس کو لیزا کو گفٹ کر دیا، لیکن ریئلٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اس باکس نے پہلے تو بیکی کو اٹریکٹ کیا اور پھر لیزا کو، تبھی تو اس نے یہ باکس اوپن کر لیا تھا، لیکن ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ پھر نارمل لائف چلتی رہتی ہے۔ پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد لیزا کو اپنے گھر سے کچھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے وہ بتا بھی نہیں سکتی۔ جیسے اکثر گھر کے میررز میں لیزا کا ریفلیکشن کافی عجیب و غریب بیہیو کرتا ہے۔ ایک صبح جب بیکی اور لیزا یوگا کر رہی ہوتی ہیں، تب ایک بار پھر لیزا کو کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس بات کو وہ بیکی سے بھی شیئر کرتی ہے۔ وہ کافی ڈر جاتی ہے اور پھر سے چیک کرنے بیبی کے روم میں چلی جاتی ہے۔ اس بار بیبی قریب میں ایک بچی لیٹی ہوتی ہے، لیکن وہ پہلے سے بڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور عجیب و غریب بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف لیزا کو نظر آتی ہے، بیکی کو نہیں۔ پھر وہ اپنی بہن کو ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ نارمل ہے اور وہ واقعی ایک بچی کو دیکھ رہی ہے۔ پھر رات کو ایڈم دیکھتا ہے کہ لیزا اپنے بیڈ پر نہیں ہے، وہ اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ تب لیزا اسے فائر پلیس کے پاس کھڑی ہوئی ملتی ہے جو کہ ایک پینٹنگ کو مسلسل گھور رہی ہوتی ہے۔ وہ ایڈم کو بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے کیونکہ جب ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا تب یہ پینٹنگ ایسی نہیں تھی، اب یہ پینٹنگ بالکل بدل چکی ہے، کیونکہ پہلے اس پینٹنگ میں یہ تھا کہ 4 بچے کھیل رہے تھے اور انہیں ایک عورت بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، اور وہ پینٹنگ بدل چکی ہوتی ہے کیونکہ عورت اب اپنے بچوں کی طرف نہیں بلکہ سائڈ پر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس بات کو صرف لیزا محسوس کرتی ہے، ایڈم نہیں۔ اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے اپنے بیبی کو کھو دینے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے تم کافی اپسیٹ ہو اور تمہاری ایسی حالت ہے۔ اور پھر بیکی کے ساتھ ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے جب وہ نوٹس کرتی ہے کہ مرر اس کا ریفلیکشن ٹھیک نہیں دکھا رہا، اور مرر میں نظر آنے والی لڑکی بیکی تو بالکل بھی نہیں لگ رہی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ریفلیکشن اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے دماغ پر ایسا اثر کر دیتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو بتائے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیزا کو اس بات کا برا تو لگتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ اسے ایسے انسیڈنٹ تو اس کے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور ساتھ میں اسے ہمیشہ ایک چھوٹی بچی بھی دکھائی دینے لگی جو اسے ماما کہتی تھی۔ لیکن ان سب سے تنگ آ چکی ہوتی ہے لیزا، اور وہ ایڈم کو کہتی ہے کہ ہمارے اس گھر میں کچھ عجیب و غریب ہے، جیسے کہ وہ ایولز پاور ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ڈاکٹر کلارک ہیں جو کہ ایک پیرانارمل ریسرچر ہیں، شاید وہ ہماری مدد کر سکیں۔ کیونکہ لیزا کافی ڈری ہوتی ہے اور ایڈم اس کی بات مان کر ڈاکٹر کلارک سے مل لیتا ہے، کیونکہ ایڈم تو ان باتوں پر بلیو نہیں کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کلارک کو کہتا ہے کہ لیزا کا شک دور کریں۔ جب ڈاکٹر کلارک ان کے گھر میں آتے ہیں تو انہیں کافی عجیب چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر کلارک بچپن سے ہی بلائنڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ایبلٹی تھی کہ وہ بچپن ہی سے پیرانارمل چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ لیزا کو کہتا ہے کہ جو بھی تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ گھر نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ پھر اسے اس مسٹرس باکس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ان ناؤن ایول پاورز تھیں جو ان باکس میں قید تھیں، اور جیسے ہی اوپن کیا گیا تو وہ آزاد ہو گئی۔ جس نے بھی اس باکس کو اوپن کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے، تو وہ چیز ان کے ساتھ ہے، جہاں جہاں جائے گی وہ چیز ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ باتیں سن کر ایڈم کافی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کلارک کو باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ لیزا کا شک دور کریں۔ اس پر ڈاکٹر کلارک اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں ہو، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ پھر ایسے ہی رات ایڈم کے ساتھ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے ایک عورت اور ایک اولڈ لیڈی نظر آتی ہے، وہ دونوں اسے کافی ڈرا دیتی ہیں۔ اب تو ایڈم کو پورا یقین ہو جاتا ہے، وہ پھر سے ڈاکٹر کلارک کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اور تب ڈاکٹر کلارک ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی اس ریسرچ سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس گھر کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے، اور ان سب کے ہونے کی وجہ وہ باکس تھا، کیونکہ اس باکس میں ایک ان نون ایول اینٹی ہوتی ہے جس کا کوئی وجود تو نہیں ہوتا، اور یہ کافی ٹائم سے اس دنیا میں رہ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد صرف ان بورن بیبی کا شکار ہوتا ہے، یعنی بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال لیزا تھی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا،
اور لیزا کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی ایول اینٹی تھی۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ایڈم اور بکی نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن صرف لیزا سے ہی اوپن ہوا۔ مینز یہ باکس صرف پریگننٹ عورتوں سے ہی کھلتا ہے۔ باہر آتے اس بچے کو وہ مار دیتا ہے، اور جو بچے اسے نظر آتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ان کے ہی انبورن بیبی کی ٹائپس ہوتی ہیں کہ اگر وہ دنیا میں آ جاتے تو ایسی ہوتی، اور بچی سٹیپ بائی سٹیپ بڑی ہو کر ایسی ہوتی، جسے لیزا کو پہلے چھوٹی سی بچی نظر آئی تھی، پھر اس سے بڑی، اور پھر وہ لیڈی اور اولڈ لیڈی، اور وہ بچے کی اولڈ ورژن تھی۔ اور یہ ایول اینٹی زیادہ تر میررز اور پینٹنگز میں ہوتی تھی، کیونکہ ان کا کوئی وجود تو نہیں تھا کہ وہ دنیا میں رہتی، اور یہ پاورز لوگوں کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے انہیں عجیب و غریب چیزیں دکھاتی تھی۔ اور ایسا ان تینوں کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا تھا، اور اس اینٹی کو مارا تو نہیں جا سکتا، صرف قید کیا جا سکتا ہے، اور اسے قید کرنے کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر عورت کو مارا جائے تو وہ اینٹی قید ہو جائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ جب پہلی فیملی میں آدمی نے اپنی بیوی کو مار دیا، اور ان کے ہی گھر کے سامان میں لیزا کو وہ باکس بکی نے دیا تھا جو وہاں سے ملا تھا، اور جنگل میں نظر آنے والی عورت اس مری ہوئی عورت کی سول تھی جو اس اینٹی کے ساتھ اس باکس میں قید تھی۔ لیکن ایڈم لیزا کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ ایڈم بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ لیزا کو اس مصیبت سے بچا لے، لیکن یہ اینٹی ان لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے مرواتی ہے۔ اب ایڈم بھی ہپنوٹائز ہو چکا ہوتا ہے، صرف آدمی کی طرح لیزا کو مار ڈالتا ہے، اور وہ اینٹی پھر سے باکس میں قید ہو جاتی ہے، اور ایڈم جیل چلا جاتا ہے، اور جانے سے پہلے وہ باکس کو بکی کو دے دیتا ہے۔ اور اب یہ سب کچھ بکی کے ساتھ ہونے والا تھا کیونکہ وہ بھی پریگننٹ تھی، اور اس کے ساتھ ہی مووی یہ اینڈ ہو جاتی ہے۔